السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا کہ دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے، جب وہ یہ قربانی دیتے ہیں تو دریائے نیل پھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے، ان کی کھیتیاں پھر سے لہرانے لگتی۔ ایک بار پھر سے دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے، دریا اس بار پھر سے انسان کی قربانی مانگ رہا تھا، وہ سب مجبور تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا، اور اس کے چند دن بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی، لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریائے نیل انسان کی قربانی کے بعد پھر سے بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان دریائے نیل میں قربان ہونے والا تھا۔ لوگ صبح ہی صبح تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو، ہر شخص کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے نیل خشک ہو جانے کی وجہ سے نہایت پریشان تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ دریائے نیل کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے، وہ اس قربانی کو ہر حال میں رکوانا چاہتے تھے۔ جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سما دیکھا، لوگ زرگ برگ کپڑے پہنے وہاں پر موجود تھے، ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب ان لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ 15 سالہ لڑکی کو لے کر وہاں آئے ہیں۔ اس لڑکی نے زرگ برگ لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی، لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، وہ لرزتی اور کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے بوڑھے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا، لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ کی طرف دھکیل رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈھال ہو گئی، لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی، لوگ اس کے پیچھے بھاگے، لڑکی کو پکڑا اور پھر سے دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو رو کر لوگوں سے التجا کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے چھوڑ دو۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے چھڑاتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی، لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا، لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہوتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہوتا ہے، اور جب یہ خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسان کی جان قربان کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں طغیانی آتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال کی 11 تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل میں قربان کر دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا،
تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر دیتے ہو، یہ سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا بالکل نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، پھر تو دریا خشک رہے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ گورنر کے حکم کو ماننے سے انکار کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور باقی لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں کے لیے دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ رہا۔ لوگوں کی کھیتی باڑی اس دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی، زمین بنجر ہو گئی اور لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ آخر انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصر والوں کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم وہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا۔ تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تم اللہ کے حکم سے بہتا تھا تو ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تم اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تم خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو جاری کر دیا ہے، بلکہ اب تو دریا میں پانی بہت چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آ گئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے کہ دریائے نیل جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک یہ دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے تڑپ پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ کی شان اقدس پر، بے شک یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ ان لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زینب کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔